أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو 12ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے. تو یوسف مکی ہے، ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں، 1600 کلمے اور 7166 حروف ہیں. اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے مکہ کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے شام سے مصر میں کیسے آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس طرح ہے. کہ حضور خبریں دیتے ہیں پرانی بھی نئی بھی آنے والی قیامت تک کی بھی. ان سے پوچھیں ذرا اس کے بارے میں. تو خالق کائنات نے صورت نازل فرما کی تفصیلات بیان فرما دے کہ محبوب ان کو بتا دیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جو حسن صورت و حسن سیرت میں بے مثال ہیں، ان کا ذکر اس آیت اس صورت مطہرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. ان کے واقعات، حالات سارے کے سارے. اس واسطے اس صورت کا نام اس وقت یوسف رکھا گیا. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور یوسف علیہ السلام پھر ان کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بھی تھے، سب سے لاڈلے بھی تھے، سب سے خوبصورت بھی تھے، اور ان کے مستقبل بہت نمایاں. ان کے والد گرامی نے دیکھا کہ یہ عظمت شان والا بچہ ہے، بڑی عظمت پائے گا، اسے بڑا پیار کرتے تھے. اس کا تذکرہ کی تفصیلات میں آئے گا. آیت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ مطہرہ کی آیت، پہلی آیت کا الف لام را. یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معانی اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، واضح کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے. قرآن کی یہ صورت بھی، یہ آیتیں بھی عربی زبان میں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم آسانی کے ساتھ سمجھ سکو. عرب میں نازل ہو رہا تھا قرآن کریم، عربی لوگ تھے وہاں کے، حضور کی زبان بھی عربی تھی. فرمایا کہ اس واسطے ہم نازل کر رہے ہیں عربی میں کہ آسانی سے سمجھ سکو. پھر محبوب سے خطاب فرمایا کہ محبوب نحن نقص علیک احسن القصص، پیارے محبوب ہم آپ پر قصوں میں سے نہایت احسن قصہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. واقعات بڑے ہیں، قصے لوگوں کے بہت ہیں، لیکن یہ احسن القصص، قصوں میں سے حسین ترین قصہ جو ہم بیان کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات زندگی بھر کے.
بما اوحینا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں نا قرآن کریم، اس میں سے یہ حسین قصہ ہے، هذا القرآن، اس قرآن پاک سے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ بھی اس کی خبر نہ رکھتے تھے، باقی لوگوں کی طرح اس پر توجہ نہیں تھی آپ کی، نہ آپ نے اس پر غور کیا، لیکن لوگوں نے جب سوال کیا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس طرح سے واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا اس طرح سے ان کے ساری زندگی کے واقعات جو ہیں بیان کیے گئے۔ اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ شروع ہوگا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی کا حالات، واقعات کا آغاز آپ کو ایک خواب سے ہوتا ہے۔ بچپن میں خواب دیکھا، وہ خواب اپنے والد گرامی کو بتایا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بڑا شان والا بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔